نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو 3 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ مبارکہ میں ان کو بہت باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا، اور ہم سب پر بھی یہ لازمی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں صحت چاہتے ہیں، تندرستی چاہتے ہیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو یہ سنت مبارکہ سمجھ کر ان چیزوں کو اپنائیں، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی عزیز بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وبا ہے اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور مسلمان آپ دیکھ لیں الحمدللہ، مسلمان کا پوری دنیا دیکھ لیں اسی چیز کی طرف واپس آ رہی ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مبارکہ میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی اس میں آپ دیکھ لیں سنہ مکی کا ذکر ہے، اور اس وقت لوگ پوری دنیا میں سنہ مکی یوز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا تھا، اس کے پہلے شہد اور اس میں کلونجی ڈال کر لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو اگر پہلے ہی ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں ان کو شامل رکھتے، وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے میں ان کو استعمال کرتے رہتے، تو ہمیں یہ پرابلمز آج جو اتنی مشکلیں دیکھنے آ رہی ہیں اپنی صحت کے معاملات میں، یہ نہ دیکھنی پڑتی۔ اب یقین جانے الحمدللہ میرا کام ایسا تھا ان کرونا کے دنوں میں بھی کہ مجھے باہر آنا پڑتا تھا، اور آپ یقین الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے مجھے یہ پورا بھروسہ تھا، اعتماد تھا الحمدللہ، اور آج بھی ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میں یہ جو ساری چیزیں جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک مثال ایک چیز بتا کر گئے ہیں، تو ہم اس لیے اس کو میں مسلسل استعمال کرتا رہا اور کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو تبھی الحمدللہ مجھے پختہ یقین تھا کہ مجھے یہ چیزیں جو ہیں مجھے کوئی بھی چیز ایسی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ الحمدللہ میں نے وہ سب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کی، میں اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں استعمال کرتا رہوں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تو میں بہت باقاعدگی سے پچھلے کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ میرے گھر کا کوئی بھی کھانا ایسا نہیں پکتا جس میں کلونجی کا جو ہے نا استعمال نہ ہو، لازمی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو میں آپ کو آج بتاؤں گا، آپ یہ کہیں اس کو آپ استعمال کرنا شروع کریں، اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے تو خدا رحم اس کو استعمال کریں۔ ہاں، اپنی صحت کا اس میں ضرور ہے کہ کچھ چیزیں اس میں اگر میٹھا ہے تو آپ میٹھے کو استعمال کریں، میٹھے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو فائدہ ویسا ہی ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بارے میں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا نبیذ کے بارے میں، اس کے بعد میں آپ کو تلبینہ کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ کو سرید کے بارے میں۔ یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت استعمال کی ہیں۔ نبیذ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا اس بارے میں فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو میٹھے اور ٹھنڈے پینے کے میٹھے ٹھنڈے مشروبات بہت پسند تھے، تو اسی لیے یہ نبیذ کا استعمال آپ کی زندگی میں بہت ہے۔ ویسے تو ستو بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے پسند فرماتے تھے، شہد کو پانی میں ڈال کے ٹھنڈے میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح آپ لسی کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن جو چیز بہت زیادہ استعمال کی گئی وہ اس میں نبیذ کا کافی ذکر ہے۔ نبیذ کے بارے میں کافی حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں ہے، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، سب میں ہیں۔ تو نبیذ کے بارے میں یہ تھا کہ اگین جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نبیذ بناتے، آپ جو ہیں وہ مشکیزے میں، چمڑے کے مشکیزے میں نبیذ بناتی، اور جس کو اوپر سے باندھ دیا جاتا، اس کا ایک دھانا بھی ہوتا تھا، اور اس کو پھر رات کے ابتدائی حصے میں آپ نبیذ کو بناتی، اور اس کو پھر اگلے دن صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، اور اسی طرح دوسرے دن تیسرے دن تک عصر تک آپ اس کو نوش فرماتے۔ اگر بچ جاتا تو اس کو ضائع کر دیا جاتا، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا۔ تو اس لیے اسی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنائی جاتی تو ہم چمڑے کے مشکیزے میں بناتے، اور اگر چمڑے کا مشکیزہ نہ ملتا تو اس کو پتھر کے پیالے میں بناتے۔ یہاں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتھر کا پیالہ ملتا ہے یا پتھر کا گلاس ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ملتا تو آپ مٹی کا گلاس لیں۔ مشکیزیں وہ اس لیے تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 2 اور تیسرے روز عصر تک اس سے پہلے استعمال کرتے تھے۔ ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہو کہ آج کل بہت آسانی ہے، آپ اس کو ایک گلاس میں بنائیں، رات کو بنائیں، صبح اس کو نہار منہ پی لیں، اور اسی طرح آپ اس کو وقفے کے ساتھ 2 4 دن چھوڑ کے ہفتے میں 2 مرتبہ یوز کر لیں، 1 مرتبہ یوز کر لیں، لیکن اس کو استعمال ضرور کریں۔ نبیذ کو اپنی زندگی میں اپنا ضرور شامل رکھیں۔ سب سے پہلے نبیذ کا بہت آسان طریقہ ہے نبیذ کو بنانے میں۔ نبیذ کے لیے جیسے میرے پاس مٹی کا ایک گلاس لیں، اس کو پانی سے بھریں، اس کے بعد اس میں کھجوریں، وہی میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو آپ کھجور لیں۔ یہ تبھی یہ ڈرنک ہے انہی کے لیے مشروب ہے جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے۔
اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کو پلیز استعمال نہ کریں. ڈائبٹیز اس کے آپ کھجوریں لیں، اس میں آپ 3 کھجوریں اجوا لے لیں، موجود لے لیں یا کوئی بھی اور لے لیں. آپ اپنی طبیعت کے مطابق 3 لے لیں، 5 لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس پانی میں ان کھجوروں کو ڈالیے. اس کے ساتھ ہی آپ انگور لیجیے گا، انگور کے دانے پھر آپ کی طبیعت کے مطابق ہیں، اس میں آپ 5 7 11 دانے تک ڈالیں، ان کو ڈال دیں. ان دونوں کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، ساری رات بھگا رہنے دیں. اس کو اگلے دن صبح آپ اس کی کھجور کی گٹلیاں نکالیں، اور اس کے بعد واپس کھجور اسی پانی میں ڈالیں، اور اسی پانی میں وہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ یہاں پر اس میں بادام ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی خوشی ہے، وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی الحمدللہ فائدہ ہے. یہ آپ اس طرح آپ تینوں چیزیں استعمال کر کے تو نبیذ کو صبح نہار میں پی سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو نبیذ کے بارے میں بتا دیا. اور اسی طرح دوسرا جو میں نے آپ کو کہا تھا تلبینہ کے بارے میں. تلبینہ کے بارے میں پھر وہی بات کہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ تلبینہ چڑھا دو. تو تلبینہ اس وقت تک چولہے پر چڑھا رہتا جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جاتا. اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ تلبینہ صرف مریض کے لیے ہے. تلبینہ تندرست کے لیے بھی شفا ہی شفا ہے، صحت ہی صحت ہے، طاقت ہی طاقت ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں باقاعدگی سے پہلے سے شروع سے رکھتے تو آج ہمیں ان مشکلات میں قوت مدافعت جو ہے، یہ چیزیں سب واللہ ان چیزوں سے آپ کے جسم میں بہت سٹرونگ جو ہے وہ آپ کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہم فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، دوسری اور خوراکوں کی طرف چلے گئے جو آرٹیفیشل اور فروزن فوڈ. یہ سب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ ان کو استعمال کرنا بالکل چھوڑ دیں. مجھے معلوم ہے کہ آج کل لوگ جو لائف سٹائل گزار رہے ہیں وہاں بہت مشکل ہے ان کو چھوڑنا. آپ ان چیزوں کا استعمال ساتھ ضرور رکھیں. اور یہ تلبینہ جو ہے بیماروں کے لیے نہیں ہے، تندرستوں کے لیے ہے. اس کو بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، خواتین سب لے سکتے ہیں. اور تلبینہ تو میری زندگی کا حصہ ہے. میرے بچپن سے آپ یقین کریں، درمیان میں گیپ آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر مسلسل میں کئی سالوں سے تلبینہ لے رہا ہوں. ایسے کرتا ہوں کہ ہفتے میں 1 2 مرتبہ لے لیا، اور پھر اسی طرح میں اس کو وقفہ سے یوز کرتا رہتا ہوں. جیسے تلبینہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب تلبینہ کو بھی بنانے کا جو ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ اس کو جو کہتے ہیں، اور وہ جو کا دلیا ویسے مشہور ہے، تو اس کو جو کو لے کر اس کو آپ اسی طرح صبح پکائیں، اس کو اچھی طرح پکا لیں. یہاں جس ملک میں میں رہتا ہوں، مغربی ممالک میں، آپ یقین جانیں یہاں پر آپ کو اس کو بارلے کہتے ہیں انگلش میں، اور یہاں بہت زیادہ مختلف فلیورز میں ہے، اور اس کو بہت لوگ یوز کرتے ہیں، اور یہاں بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. میں حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. آپ دیکھیں الحمدللہ ان لوگوں میں کیسا ہے، اس چیز کی احساس ہے کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اس چیز کو. اور ہم لوگ جن کو یہ الحمدللہ تحفے میں ملا، ہم لوگ اس کو بھول گئے، چھوڑ دیا، تبھی مشکلوں مصیبتوں میں اپنی صحت کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں. تو اس کو بنائیں دلیے کو. اور اسی طرح کیونکہ یہ دودھ اور جو ہے اس کو بنا کے بعد میں پھر آپ کی طبیعت کے مطابق سادہ کھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ڈائبٹیز یا کوئی اور مسئلہ ہے جس سے آپ شہد نہیں لے سکتے تو آپ اس کو سادہ بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ الحمدللہ آپ کو شوگر کا پرابلم الحمدللہ اگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد ضرور استعمال کریں. اور شہد کے بارے میں خالص شہد ہو. اگر خالص شہد آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ بہتر ہے کہ 1 آدھ کھجور ڈال کے تو اس کو کھا لیں ملا کے. اگر کھجور بھی نہیں ہے تو وہاں پر انجیر آپ کو ملے، انجیر آپ 1 آدھ ڈال کر، انجیر اور کھجور کو کبھی اکٹھا استعمال نہ کریں دودھ میں، ویسے بھی اکٹھا استعمال نہ کریں. اور جیسے ہم نے بتایا کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی چیز آپ استعمال کریں گے اس میں. تو یہ اسی طرح تلبینہ کو ٹھنڈا کر کے اس میں پھر شہد ڈالیں گے نا. پکتے ہوئے میں کبھی بھی کھجور اور شہد کو نہ ڈالا جائے، بعد میں ڈالا جائے. اسی طرح حضور کریم آقا کی صلی فرماتے ہیں کہ جو تلبینہ ہے وہ بیمار کے دل سے غم کو دور کرتا ہے. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے پیٹ. پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے بھوک کی شکایت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تلبینہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کے صاف کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے تلبینہ کی، لیکن ہم لوگ بہت دور چلے گئے. خدا را اس کو یوز کریں، اس کو استعمال کریں، کھانے میں اپنے شامل رکھیں اس کو. یہ نہیں ہفتے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 2 مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح تیسرا آپ آ جائیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرید، نبیذ، تلبینہ اور سرید. اب سرید آخری ہے. سرید کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ سرید کو بہت پسند فرمایا ہے. حضرت عائشہ سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تمام عورتوں میں
حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کیا فضیلت، کیا اہمیت ہے سرید کی۔ لیکن مجھے شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کھایا اور کھاتے ہوں، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا۔ تو خدا را سرید کو استعمال کریں، یہ بہت سی بیماریوں کے آپ کو بچاتا ہے، پھر وہی آپ کی صحت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو آپ اسی لیے سرید کا استعمال اپنی زندگی میں ہفتے میں پھر وہی ایک آدھ مرتبہ ضرور اس کو رکھیں، اور تبھی آپ ان ساری بیماریوں سے بچ کے رہیں گے۔ میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ میں نے آج تک اس کو نہیں چھوڑا۔ میں ان تینوں کو میں جو بھی ہے، جیسے ستو بھی ہے اور کلونجی، سارے استعمال کرتے رہتا ہوں۔ آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مسلسل استعمال میں رکھیے، اور آپ یقین جانیں انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سرید کے بارے میں سن لیجئے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں یہ 2 اجزاء کا مرکب، جیسے اس میں گوشت آپ لے لیں، اگر آپ کو جسے ہم لیم بکرے کا گوشت کہتے ہیں، چھوٹا گوشت کہتے ہیں، وہ آپ کو لینا ہے۔ اگر وہ آپ کو میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اگر آپ کو کوئی مرض ہے اور آپ گوشت استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کی جگہ دیسی مرغی لے لیجئے۔ اگر آپ کو دیسی مرغی بھی میسر نہیں ہے یا آپ نہیں کھا سکتے تو اس کا آخری حل جو ہے وہ کدو شریف ہے۔ اگر آپ کدو کو کھائیں تو ایسے ہی گریوی بنا کے اس میں مرغی کو بھی ایسے بنا کے، تو جیسے میں نے بتایا سرید کو گوشت لیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بکرے کی جو دستی ہے، جس کو شولڈر اور دستی کہا جاتا ہے، وہ بہت پسند تھی۔ تو آپ اس دستی کو لے کر اس میں اس کو گریوی بنائیں، اس کو لائک گریوی شوربہ ٹائپ اس کو ہو، اور وہ آپ بنا کے اس میں روٹی کو ڈبو کر اس کو ڈال کر توڑ کے اس میں ڈال کر تھوڑی دیر اس کو بھگا رہنے دیں، اور اس کے بعد اس کو کھائیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسا فائدہ، بہت زود ہضم غذا ہے یہ، اور بہت فائدہ ہے اس کے۔ لیکن پھر ہم بہت دور نکل گئے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ دیکھیں گا آپ کی زندگی میں اس کی کیا آپ کو شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ یہ جو گوشت ہے یہ آپ کو پتہ ہے سالنوں کا سردار کہا گیا اس کو، اور اس کو یہ جنتیوں کا کھانا کہا گیا اس کو۔ لیکن پھر وہی کہ اگر طبیعت کی وجہ سے یا میسر نہیں ہے تو آپ اس کی کوئی فکر نہ کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو کدو استعمال کیا، جس کے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ کدو کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہوتے تو اپنے پیالے کے کناروں سے میں نے دیکھا کہ وہ کدو کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب سے میں نے دیکھا اور اس وقت کے بعد میں نے کدو کو مسلسل پسند کرتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کدو کی فضیلت۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھر ایک اور حدیث ہے، آپ پھر وہی فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کھانا لایا جاتا ہے یا آپ کھانا کھا رہے ہوتے تو مجھے پتا تھا کہ آپ کو کدو پسند ہے، تو میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کدو جو ہے وہ پیالے سے نکال کر علیحدہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کرتے اور آپ کدو کو کھاتے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب دیکھیں کدو کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اگر نہیں گوشت ملتا، اگر نہیں مرغی ملتی تو کدو کو استعمال کریں، بڑی آسانی سے اویلیبل ہے، اتنے فائدے ہیں اس کے، اتنی طاقت ہے اس میں کہ آپ کو الحمدللہ آپ اثر دیکھیے گا۔ یہ سنت سمجھ کے جو آپ یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ جو شہد، کلونجی، سنا مکھی، یہ ساری چیزیں اگر یہ آپ نے نبیس، تلبینہ اور سرید، یہ ستو، یہ سارا چیزیں استعمال کر رہے ہوتے تو آج آپ کو یہ اتنی زیادہ جو آپ کو پرابلم دیکھنی پڑ رہی ہیں یہ نہیں دیکھنا پڑتی، اس لیے کہ وہ چیزیں ہمیں نہیں ہیں جو بھی چاہیے ہمیں۔ تو آج کل کے بچوں کو اور ساری فیملی میں وہی ہے اگین فاسٹ فوڈ۔ خدا را خیال رکھیں اس چیز کا۔ مجھے آج یہ بتانے اور بنانے کا ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں آپ کن چیزوں کے الحمدللہ آپ جو چیزیں آپ کو ورثے میں ملی ہیں، خدا را اس کی طرف جائیں، اس کو اپنائیں، تاکہ آپ اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی صحت کو محفوظ کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو بنائیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی گستاخی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔